الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، انسان اس دنیا میں انتہائی قلیل اور تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے اور دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد ایک ایسا جہان شروع ہونے والا ہے جو ابد الآباد اور ہمیشہ رہنے والا جہان ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان ایک پردیسی کی حیثیت سے، اجنبی کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ یہ دنیا انسان کا حقیقی مکان نہیں اور حقیقی رہائش گاہ نہیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے جو کہ مشاہدہ میں ہے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں۔ آج سے پہلے اربوں لوگ اس دنیا میں آئے جن کے آج قبروں کے نشان بھی کہیں نہیں ملتے، اور پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ اور ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا میں کوئی نشان قبروں کے کتبے تک بھی باقی نہیں ہوں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی طرف آج کے انسان کا ذہن نہیں جاتا۔ زبان پر تجھے بات آتی ہے
لیکن ذہن، فکر اور سوچ اس کی طرف بالکل نہیں جاتی. اور آج ہماری مثال اس بچے کی ہے جو زمین پہ بیٹھ کے مٹی کے گھر بناتا ہے اپنے کھیل تماشے کے لیے، اور اس میں وہ خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، گھر شر تیار ہو گیا. جبکہ عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو مٹی کے گھر ہیں یہ ایک کھلونے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، وقت گزارنے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو اسی طرح دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ بچے کے کھلونے ہیں. چاہے کوئی بلڈنگیں بنا رہا ہے، چاہے گھر بنا رہا ہے، چاہے ملازمتیں پیسے اکٹھے کر رہا ہے، یا جس شکل میں بھی دنیا میں مشغول ہے، تو یہ سب اس ناسمجھ بچے کا کھیل تماشا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو سمجھانا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے. حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی. فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کل کے چکر میں، کل کا چکر، کل کیا ہوگا، آنے والا کل. تو حافظ فرماتے ہیں کہ کل دو ہیں، ایک کل دنیا کا ہے اور ایک کل آخرت کا ہے. دنیا والا کل غیر یقینی ہے، کسی آدمی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ دنیا کا کل تجھے نصیب ہوگا. ہو سکتا ہے آج ہی سفر شروع ہو جائے، اور جو آخرت کا کل ہے وہ ہر صورت میں آنے والا ہے، وہ ٹل سکتے ہی نہیں. تو پھر کتنا ناسمجھ انسان ہے کہ دنیا کا کل جو غیر یقینی ہے اس کے لیے تو سامان ایسے کر رہا ہے جیسے ہزاروں سال رہنا ہے، اور آخرت کا کل جہاں ابد الآباد تک رہنا ہے تو اس کی فکر ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں. اور شیطان نے ایسا غفلت میں ڈالا کہ آخرت کی سوچ رکھنے والا، آخرت کا فکر کرنے والا آج کی دنیا میں ایسا انسان ملنا مشکل ہی نہیں بن گیا، ناممکن ہو گیا. ساری دوڑ دنیا کی، مادیت کی، دنیا میں مکان اچھا ہو، ملازمت اچھی ہو، لباس اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، لیکن یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ اچھائی کب تک رہے گی. کتنے لوگ تھے جو دنیا سنوارنے میں لگے اور اسی سنوارتے سنوارتے ہی دنیا چھوڑ کے چلے گئے. یہ ایک وہ نکتہ ہے جو سمجھنے اور سوچنے کا نکتہ ہے. آخرت کی جب تک فکر ہی نہیں تو راستہ کون اختیار کرے گا؟
آج تو ہم سے جتنے مسائل بھی پوچھتے ہیں ان کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہے۔ پیر کی مجلس ہو دنیا کا تذکرہ، مولوی کی مجلس ہو دنیا کا تذکرہ، جاگیردار تو ویسے ہی آخرت سے بے فکر ہیں، دنیا دار کی تو بات ہی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سب سے اہم سبق وہ آخرت کی فکر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس چیز کی طرف راغب کیا، ایک ایک انداز سے، ایک ایک کام سے، وہ دنیا کی محبت دل سے نکالی ان لوگوں کی جن کے دلوں میں دنیا بسی رچی تھی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نظریں، لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر وہ محض آخرت کی طرف متوجہ کی۔ اور انبیاء کی دعوت کا یہ سب سے اہم رکن کہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی دناءت، دنیا کی فنائیت، دنیا کی قلت اور دنیا کی حقارت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور آخرت کی زندگی کی تازگی، آخرت کی زندگی کی تعبید، ہمیشگی، دوام اور آخرت کی زندگی کے لذت و سرور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا آج اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ اور سب سے کالا دھند والا فتنہ وہ مادیت کا فتنہ ہے اور دنیا کی محبت ہے۔ آج یہ پورے بت کی شکل میں موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کا کام بھی کر رہا ہے تو اکثر ان میں بھی مقصود دنیا ہے، اور یہ دنیا کی ہوس، اس سے نہ عوام الناس محفوظ رہی، نہ مذہبی قائدین محفوظ رہے، نہ دیندار طبقہ وہ اس سے محفوظ رہا۔ حالانکہ سب سے بڑا عنصر یہ تھا ایمان کا تقاضا کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو ترک کرنا اور آخرت کی طرف اپنا فکر، اپنی سوچ، اپنی تمنا، اپنی تگ و دو اور اپنی محنت کا رخ وہ کرنا چاہیے تھا جس میں آخرت کی زندگی سمر جائے اور آنے والی زندگی سمر جائے۔ اب یہ مسئلہ معلوم سب کو ہے، لیکن حقیقت دل میں نہیں اتری۔ آپ کو کوئی کہہ دے کہ 10,000 روپیہ دوں گا، 6 گھنٹے گیٹ پہ کھڑا ہونا ہے، تو آپ خوشی سے قبول کریں گے۔ اور فرض نماز پڑھنا بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ نوافل تو پیچھے رہ گئے، فرائض بھاری ہے، 10,000 ہلکا ہے، اور یہ سردی میں کھڑا ہے، اور وضو کرنا بہت مشکل ہے، نماز پڑھنی بہت مشکل ہے، رسم و رواج پہ خرچ کرنا آسان ہے، برف جمی ہے، یہ یہاں سے سفر کر کے مری پہنچ جائے گا، اس کو سردی کچھ نہیں کہتی،
اور رات کو بستر چھوڑ کے 2 نفل پڑھنے ہوں تو یار بہت سردی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل میں آخرت کا تصور ہی نہیں۔ اس نے باپ دادے سے سنا ہے قیامت آئے گی، آخرت بھی ہے، لیکن اندر حقیقت موجود نہیں۔ رسم و رواج پہ خرچ کرنا ہو، بدعات پہ خرچ کرنا ہو تو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگاتا ہے، اور پھر خوش بھی ہوتا ہے۔ کہیں مرغوں کی لڑائی، کہیں بٹیروں کی لڑائی، کہیں اونٹوں کی، کہیں جلسے، بیلوں کے جلسے۔ یہ ویسے اس ایریے میں مجھے پتہ چلا ہے بیلوں کے بھی جلسے ہوتے ہیں، بیلوں کے جلسے، گھوڑوں کی دوڑ۔ یہ ساری دنیا کے کاموں میں جتنا خرچ ہوگا خوشی ہوگی، لیکن اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے گا تو دل سکڑے گا، اس لیے کہ آخرت کی طرف تو ذوق ہی نہیں، شوق ہی نہیں۔ اعمال اور کریکٹر کی بات تو دور رہ گئی، نظریات تک کی قیمت نہیں، عقیدے تک کی قیمت نہیں۔ حالانکہ سب سے اہم چیز تھی آخرت کی تیاری، سب سے اہم چیز تھی آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری۔ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اس کی سوچ اور فکر اللہ رب العزت نے پورے قرآن مقدس میں یہی تعلیم دی کہ مسلمان اور مومن آدمی کا مطمع نظر، سوچ اور فکر یہ ہمیشہ آخرت پہ ہوتی ہے، دنیا پہ نہیں ہوتی۔ اور آخرت میں سب سے بڑی چیز وہ ہے عقیدہ، عقیدہ اور ایمان۔ اعمال اس کا پھل اور ثمر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو، عقیدہ ہے اس لیے کہ عمل قبول ہو جائے۔ اب یہاں پر بھی لوگوں کو دھوکہ لگا، کئی اچھے بھلے مواحد ہیں کہتے ہیں ہم تو توحیدی ہیں، اور کاروبار سود کا، اور کہتے ہیں ہم تو بڑے توحیدی ہیں، کاروبار فراڈ کا۔ توحیدی ہیں جی، توحید کی وجہ سے بخشے جائیں گے، نماز ایک نہیں پڑھنی، زکوٰۃ کے قریب نہیں جانا، دنیا جہان کی ہر شیطانی، ہر شرارت میں ہاتھ ہے۔ یہ کیسا توحیدی ہے بھائی؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، توحید اللہ کی محبت کا نام ہے، اور جب اللہ کی محبت آئے تو خدا کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ حقیقت توحید کی یہ ہے۔ تو خیر، بہرحال آخرت کی طرف سوچنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، ان کے لیے اللہ رب العزت کا سب سے اہم پیغام جو ہر آدمی کو سمجھنا ہے، وہ اتنا اہم پیغام ہے کہ دن میں اللہ کے حکم کے مطابق بار 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 اس کا اہتمام کیا گیا۔ آپ اور ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں، وہ بھی سوچ لو۔ اور اللہ نے ایک دعا ہمیں سکھائی اور حکم دیا کہ ایک بار نہیں، بار بار مانگنی ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر کام سے اہم کام اور ہر ایک کو پابند کیا ایمان کے دعوے دار کو کہ یہ دعا مانگ، ہر نماز میں مانگ، اور نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ صبح نیند سے بیدار ہو مانگ اہدنا الصراط المستقیم، سورج ڈھلنے لگے مانگ اہدنا الصراط المستقیم، سورج عصر پہ چلا جائے مانگ اہدنا الصراط المستقیم، سورج غروب ہو جائے مانگ اہدنا الصراط المستقیم، رات کی شروعات سونے کا وقت آ جائے مانگ اہدنا الصراط المستقیم۔ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی خاص راز ہے، اور صرف ایک دفعہ نہیں، ہر رکعت میں مانگ، بار بار مانگ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور معنی کیا ہے؟ اللہ چلا ہم کو صراط مستقیم پر، چلا ہم کو صراط مستقیم پر، اہدنا الصراط المستقیم، اسی راستے پہ چلانا، صراط مستقیم پہ چلانا، اسی پہ قائم رکھنا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ دعا ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور 5 وقت بار بار اس کا تکرار ہے، بار بار اس کا تکرار ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ باقی کسی دعا کا اس طرح تکرار نہیں، لیکن یہ آپ کو آتی ہے نا؟ یہ تو میرا خیال ہے سب کو آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر سوچا جائے تو پورا قرآن ہے اس میں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں یہ نمونہ ہے آخرت کا، اور آخرت میں جہنم کا جو پل ہے اس کا نام ہے پل صراط، اس کا نام ہے پل صراط۔ یہ جہنم کے اوپر پل رکھا ہے، اور یہ ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہے، ادق من الشعر، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کی دھار تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اور یہ جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور فاصلہ ہے 3000 سال کا۔ جو جنت میں جائے گا تو اس پل کو کراس کر کے جائے گا، 1000 سال سیدھا اوپر چڑھے گا، 1000 سال سیدھا جائے گا، اور پھر 1000 سال اترے گا۔ جب اتر جائے گا تو آگے جنت ہوگی۔ اور سب نے گزر کے جانا ہے، سب نے گزر کے جانا ہے۔ اب ذرا سوچو یہ مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ جی، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور جہنم پہ 3000 سال چلنا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث میں اس پل صراط کی وضاحت ہے، اور احادیث میں بھی یہ جانا ہوگا۔ تو وہ جو پل صراط ہے، ادھر سے بھی جہنم، نیچے سے جہنم، دائیں سے بائیں
پیچھے یہ جہنم ہوگی، اور ایک وہ باریک پل اس سے گزر کے جانا ہوگا، اور جو گزر جائے گا وہ جنت پہنچے گا، اور جو گر جائے گا وہ جہنم چلا جائے گا۔ وہ جو پل صراط ہے اس کا نمونہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم جس طرح اس کے دائیں بائیں ہر طرف جہنم، آگ کے شعلے، اسی طرح صراط مستقیم کے دائیں بائیں اس کے ہر طرف شرک، بدعت، رسم رواج کی آگ موجود ہے۔ جو دنیا میں شرک سے بھی بچ گیا، رسموں سے بچ گیا، بدعات سے بچ گیا، سیدھا صراط مستقیم پر قائم رہا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ آدمی اس پل سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے، بجلی کی چمک کی طرح گزرے گا۔ لیکن یہ بات آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، بات تو حصی چیزیں ہوں گی۔ خدا کی قسم یہ جو صراط مستقیم ہے نا، یہ اس پل صراط سے بھی خطرناک راستہ ہے، اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو اللہ نے فرمایا تم مانگتے رہو اہدنا الصراط مستقیم، اللہ تو توفیق دے۔ اہدنا سے ہمارے بس میں نہیں، ہم نے ایک رخ اختیار کیا، لیکن اس صراط مستقیم پر تو نے ہمیں رکھنا ہے، تو نے ہمیں رکھنا ہے۔ وہ صراط مستقیم کی تفسیر کیا ہے؟ تو یہ بات اب ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ اگلا مضمون تب سمجھ آئے گا کہ یہ صراط مستقیم دنیا میں نمونہ ہے اس پل صراط کا۔ اس پل صراط سے دائیں بائیں ہونے والا جہنم میں گیا، اس صراط مستقیم سے بھی دائیں بائیں ہونے والا جہنم میں گیا، بچ نہیں سکتا۔ قرآن مقدس میں اس صراط مستقیم کا پہلے معنی سمجھو، اس کے بعد 5 مصداق میں ذکر کروں گا، 5 مصداق۔ سب سے پہلے صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ صراط کہتے ہیں راہ کو، روٹ، راستہ، اور مستقیم کہتے ہیں سیدھا، سیدھا۔ اس میں صراط مستقیم، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ 3 شرطیں صراط مستقیم تب بنتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ راہ سیدھا ہو، اس میں کوئی موڑ نہ ہو۔ نمبر 2 کہ وہ راستہ مختصر ہو۔ نمبر 3 وہ راستہ کشادہ ہو۔ 3 شرطیں ہوں تو اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ ایک راہ سیدھا ہو، اگر کہیں موڑ آ جائے نا تو آدمی راستہ بھول جاتا ہے، بالکل سیدھا راستہ، منزل تک سیدھا چلتا جائے۔ اور دوسرا مختصر ہو، تاکہ چلنے والا اس پہ تھک نہ جائے۔ اور تیسرا کشادہ ہو، کہ چلنے والا رش میں رگڑا نہ جائے، آسانی سے اس پہ چلے، سہولت کے ساتھ چلے۔ تو یہ 3 شرطیں ہوں۔ کون سی شاباش؟ سیدھا راستہ، اس میں کوئی موڑ،
ولولا کا نہ ہو۔ نمبر 2 مختصر ہو۔ آپ نے جہاں پہنچنا ہے 26 نمبر سے آپ کو ایک آدمی راستہ بتاتا ہے، بھئی ترنول جا، بے نظیر چوک جا اور بڑھانے سے اوپر پھر کے آ، تجھے مختصر ہوگا یا لمبا راستہ ہوگا؟ اور ایک آپ کو کہتے ہیں 26 نمبر سے سیدھا لنک روڈ لے اور مدرسے پہنچا، تجھے کیا ہوگا؟ مختصر۔ سیدھے کی بات نہیں کہ مختصر، سیدھا ہے اس میں موڑ نہ ہو، مختصر ہے اس میں طوالت نہ ہو، اور ہو بھی کشادہ، راستے پہ ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو، رش بھی نہ ہو، راستہ تنگ ہو تو چلنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا راستہ صراط مستقیم جو جنت میں جانے والا ہے، تو وہ کون سا صراط مستقیم ہے جو ہے بھی سیدھا، ہے بھی مختصر اور ہے بھی کشادہ؟ مطلب کیا کہ اس میں کوئی کہیں موڑ نہیں، کہیں اس پہ چلنے والا تنگ نہیں، اس پہ چلنے والا کہیں بھولتا نہیں، کہیں دھوکے اور فراڈ کا شکار نہیں ہو سکتا، اس پہ چلنے والا کہیں پریشان نہیں ہوتا، اور اس کا چلنے والا تھکتا نہیں، سیدھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، وہ راستہ۔ لیکن اللہ نے وہ صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے پہلے نمبر پہ ذکر کیا۔ صرف میں ایک آدھ آیت پیش کر کے اپنا اس دعویٰ کو دلیل کے ساتھ مبرہن کروں گا۔ پہلا صراط مستقیم کا مصداق قرآن مقدس نے بیان کیا ہے القرآن۔ قرآن والا راستہ یہ سیدھا ہے، اس میں کہیں موڑ نہیں ہے، اور ہے بھی مختصر، اس پہ چلنے والا تھکتا۔ یہ 3 عنوان ذہن میں رکھو، تینوں پہ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ تھکتا نہیں، اور تیسرا کشادہ ہے، اس پہ چلنے والا تانگ نہیں ہوتا، کشادہ ہے۔ اب قرآن سے پوچھو، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، یہدی للتی ہے یا اقوم، ان ھذا القرآن، اے لوگو یہ قرآن، یہدی وہ راستہ بتاتا ہے یا اقوم، جو صرف قائم بھی نہیں بلکہ کیا ہے؟ اقوم، بالکل سیدھا راہ ہے، سیدھا راستہ جو سیدھا جنت جا رہا ہے، جس میں کوئی موڑ نہیں، اقوم۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، فاستمسک، میرے پیغمبر فاستمسک، مضبوطی سے تھامو، زور سے تھامو، پنجابی معنی جھپا مارو، چنگل لگاؤ، کس کو؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، القرآن، اس قرآن کے ساتھ چنگل لگاؤ، مضبوطی سے تھامو، انکا علی صراط مستقیم۔ تو یہاں پر بتا دیا استمساک بالقرآن، اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ استمساک بالقرآن، جو آدمی قرآن پہ ڈٹ گیا
دیا وہ ہے صراط مستقیم پر، وہ ہے صراط، اور قرآن کے دائیں جہنم کے راستے، قرآن کے بائیں جہنم کے راستے، اور قرآن یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب وہ پل صراط کو بھی ذہن میں لے آؤ، قرآن مقدس کے راستے کے مد مقابل قرآن مقدس کے بتلائے ہوئے راستے کے دائیں اور بائیں جو راستہ بھی ہوگا وہ راستہ جہنم کا راستہ ہوگا، اور جنت والا راستہ وہ صرف قرآن ہے۔ اس بات کو سمجھنا ذرا، سبحان اللہ۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ فَاسْتَمْسِكْ، فَاسْتَمْسِكْ، امسک نہیں، امسک کا معنی ہوتا ہے پکڑو، تھامو، اور فَاسْتَمْسِكْ علماء جانتے ہیں زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی۔ یہاں پر استمساک ذکر کیا، اور استمساک وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں طرف سے زور ہو۔ رسا کشی جانتے ہیں؟ رسا کشی جب زور لگاتے ہیں نا دونوں طرف والے، تو ایک طرف جب زیادہ زور پڑتا ہے تو دوسری طرف والے سینے کا زور اس پہ لگاتی، تو یہاں زور ہو نا دونوں طرف، تو وہاں چیز کو جب پکڑا جاتا ہے پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، تو فرمایا فَاسْتَمْسِكْ۔ اب فَاسْتَمْسِكْ کیوں فرمایا؟ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جتنے فرقے تھے سب کے سب اس بات پہ متفق تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے قرآن کو چھوڑ دیں۔ یہودی بھی کہتے تھے قرآن کو، عیسائی بھی کہتے تھے قرآن کو چھوڑ دے، مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے قرآن کو چھوڑ دے۔ یہودی کہتے قرآن کو چھوڑیں تو رات کی طرف آئیں، عیسائی کہتے قرآن کو چھوڑیں ہماری کتاب انجیل کی طرف آئیں، مکہ والے مشرک کہتے قرآن کو چھوڑیں ہمارے اکابر کی طرف آئیں، ہمارے بزرگوں کی طرف آئیں۔ یہودیوں کی دعوت اپنی، عیسائیوں کی دعوت اپنی، مکہ کے مشرکوں کی دعوت اپنی، ہر ایک زور لگا رہا تھا کہ پیغمبر کریم کسی طرح قرآن کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فَاسْتَمْسِكْ، فَاسْتَمْسِكْ، یہ سارا جہان زور لگائے، نہ یہودیوں کی ماننی ہے، نہ عیسائیوں کی ماننی ہے، نہ مشرکین عرب کی ماننی ہے، تم نے ڈٹ کے رہنا ہے اور چنگل لگانا ہے تو قرآن کو، کیونکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہودیت کے راستے کی طرف جاؤ گے، وہ راستہ اتنا لمبا ہے کہ اس پہ چلنے والا راستے پہ ہی مرے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ عیسائیت کے راستے کی طرف جاؤ گے، وہ راستہ ایسا مشقت والا ہے کہ اس پہ چلنے والا مر جائے گا، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور مشرکین عرب کے راستے کی طرف جاؤ گے تو وہ تو راستہ ہی ٹیڑھا ہے، وہ راستہ سیدھا کہیں ہے ہی نہیں، موڑ ہی موڑ، ٹیڑھے پن بلا کے ان پہ چلنے والا منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے پیغمبر یہ قرآن، یہ ہے صراط مستقیم، یہ وہ راستہ ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اسی قرآن کو چنگل لگاؤ،
انکا علی صراط مستقیم، بے شک تو صراط مستقیم پر ہے۔ جو قرآن پہ پک گیا وہی ہوگا صراط مستقیم پر۔ آپ نے امت کو یہ حکم دیا، فرمایا تمسکوا بہا بالنواجذ، تمسکوا بہما بالنواجذ، ان داڑھوں سے پکڑنا، کنایہ بہت پکا کر کے پکڑنا دو چیزوں کو، جن میں اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ اور مسند دارمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں کا تعلق ایمان کے ساتھ، عقائد کے ساتھ ہوگا۔ ستکون بعدی الفتن، بڑے فتنے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا مل مخرج منہا، اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچ جانے کا راستہ کیا ہے؟ مل مخرج منہا، فرمایا کتاب اللہ۔ ان فتنوں سے بچ جانے کا راستہ کتاب اللہ، فیہ الہدی، وہ کتاب اللہ ہے جس میں نری ہدایت ہے۔ فیہ کو مقدم کر دیا، مطلب ہے اس کے علاوہ کسی کتاب میں نری ہدایت نہیں۔ فیہ الہدی، اور آگے اسی حدیث کا جملہ ہے، فرمایا هو الصراط المستقیم، هو الصراط المستقیم، یہ قرآن یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو اب کیا ہم مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط اہدنا الصراط، سارے پڑھو اہدنا الصراط۔ تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ اس قرآن پہ پکا رکھنا۔ رات دن ہم یہ دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس قرآن پہ پکا رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم، اسی پہ پکا رکھنا۔ کیوں کہ اس دنیا میں جتنے شیاطین جس شکل میں ہیں، من الجنت والناس، انسانی شکل میں، جنات کی شکل میں، مولویوں کی شکل میں، پیروں کی شکل میں، گدی نشینوں کی شکل میں، اور اسی طرح بسترا کمپنی کی شکل میں جتنے شیاطین اس زمین پہ پھر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا مشن ہے کہ کسی طرح ان کو قرآن سے ہٹا دیا جائے۔ یہ مشن ہے یا نہیں؟ ان کو قرآن سے ہٹا دیا جائے۔ سب سے بڑی محنت دنیا میں اس وقت یہی ہو رہی ہے کہ اس امت کو قرآن سے دور کر دیا جائے، اور قرآن مقدس کو یہ نہ سمجھے۔ تو اللہ نے اس امت کے خصائص میں یہ رکھا، رات دن کہ اللہ قرآن پہ پکا رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن سے ہٹ کے جتنے راستے۔ پہلی بات تو ذرا آسانی سے سمجھ آ گئی، اس کو ذرا سن سکتے ہو تو سنو۔ جتنے راستے، چاہے وہ المحند شریف کی شکل میں ہے، مولوی کی کتاب، پیر کی کتاب، جھوٹے کذاب راوی کی روایت، جھوٹے مورخ کی تاریخ کی گپ شپ، اپنے بزرگ اور پیر کی تحریر اور دستخط، کسی کے باپ دادا نانا کے ملفوظات اور فرمودات جو قرآن سے ٹکرائے، کعبہ کے رب کی قسم وہ سب جہنم کا موجب ہیں، اور وہ جہنم کے راستے ہیں۔ جنت کا راستہ صرف قرآن ہے۔
آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں آپ مولویوں کی گفتگویں سنیں، کوئی روایتوں کی وجہ سے گمراہ، کچھ کتابڑیوں کی وجہ سے گمراہ، اور ہر فرقے کی اپنی کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے ہاں المحند آپ کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اب یہ المحند ہے کیا؟ بہت سارے ساتھیوں پر دیکھتے ہوئے المحند کیا ہے؟ یہ المحند ایک خط ہے جس کا یہ بھی پتہ نہیں یہ کس کے پاس رہا، کس نے تحریر کیا، کیا کہاں یہ محفوظ رہا۔ یہ سارا محرف شدہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ المحند اسی کا نام ہے۔ مزے کی بات ہے، المحند کا رسالہ جب لکھا گیا نا، لکھا 20 سال بعد میں گیا اور تصدیق 20 سال پہلے کے اوپر موجود ہے۔ اوپر جو سن لکھا ہے، لکھا وہ 20 سال بعد میں، منظر لکھا بعد میں، تحریر بعد میں ہوا، اور جو مصدق تصدیق کر رہا ہے وہ 20 سال پہلے کی تاریخ پہ۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ لیکن اب یہ گلے پڑ گئی ہے مولویوں کے، قرآن کے قریب نہیں۔ المحند شریف، اچھا دوسرے طبقے کے گلے پڑ گئے حسام الحرمین۔ اب ان میں لڑائی ہے، کچھ 6-7 فرقے بن گئے، کہتے ہیں جو حسام الحرمین نہ مانے ہم اسے بریلوی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جو المحند نہ مانے ہم اسے دیوبندی نہیں مانتے۔ ادھر ان کے گلے میں بھی وہ چھاپ پڑی ہے، وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، جب تم نے قرآن کو چھوڑا اب حسام الحرمین پہ لڑو گے، قرآن کو چھوڑا المحند پر لڑو گے، اور ہم کہتے ہیں چھوڑو دیوبندیت کیا ہے، بریلویت کیا ہے، دیوبندیت بریلویت ان بتوں کی پرستش ہم نہیں کرتے، ہم ہیں ما انا علیہ و اصحابی کی راہ پہ، اور انشاءاللہ وہ آئے گا۔ صراط مستقیم کا ایک وہ بھی مصداق ہے، اور وہ راہ بھی ہے قرآن و سنت کا راستہ۔ آج جتنے مناظرے ہوتی یہی ہوتے، تیرے مولوی نے یوں لکھا، وہ کہتے ہیں تیرے مولوی نے یوں لکھا، وہ کہتے تیرے شیخ الحدیث نے یوں لکھا، وہ کہتے تیرے شیخ الحدیث نے یوں لکھا، تمہاری کتاب میں یوں لکھا، تمہاری کتاب میں یوں لکھا۔ یعنی شیطان نے ان سب کو لڑا کر خود تماشا کیا اور مداری بن گیا۔ اور میرا سوال ہے اس ملا سے، اگر میرا بزرگ غلطی کر جائے یا تیرا بزرگ غلطی کر جائے تو کیا اس غلطی کی اتباع کرنے والا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا؟ ان بزرگوں کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ ہمارا بزرگ نہیں غلطی کر سکتا، ان کا بڑے بزرگوں کو معصومیت۔ اور آج کل جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ یاد رکھو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کے بعد کسی شخص کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حتمی طور پہ جنتی ہے، یہ کہنا یہ خطا فی الاعتقاد ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہاں حسن ظن رکھ سکتے ہو، لیکن آج کل تو جناب خیر، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ قرآن والا۔ کون سا راستہ ہے؟ قرآن والا، روایتوں والا نہیں، کتابڑیوں والا نہیں، ملا اور پیر کے دستخط والا نہیں، ملا اور پیر کی تصدیقوں والا نہیں، صراط مستقیم جس کی صبح و شام دعا مانگتا ہے، اور وہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط
مستقیم، مستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلانا، اسی پہ رکھنا، یہی دعا امام الانبیاء نے بھی مانگی، یہی دعا صحابہ نے مانگی، یہی دعا اولیاء اللہ نے مانگی، ساری دنیا اہل ایمان یہی دعا مانگتے رہے، اور یہ اہم دعا تھی صراط اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی کرتے ہیں ثبتنا علی صراط مستقیم، ہمیں پکا رکھ صراط مستقیم اور قرآن والی راہ پر۔ تو قرآن سے جو راستہ ٹکرائے وہ راستہ کون سا ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ جہنم والا، وہی جہنم کے شعلے ہوں گے۔ دوسرا مصداق اہدنا الصراط المستقیم ہے بات وہی، قرآن پورے کا پورا، القرآن کلہ فی التوحید، ابن الحز الحنفی اس کے یہ سنہری حروف فرماتے القرآن کلہ فی التوحید، یہی بات ملا علی قاری نے لکھی، القرآن کلہ فی التوحید، پورے کا پورا قرآن اول سے لے کر آخر تک مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے۔ اول سے لے کے آخر تک قرآن کا موضوع کیا ہے؟ مسئلہ ہے توحید۔ کون سا مسئلہ؟ مسئلہ ہے توحید۔ آج تو جناب نام توحید کا لینا مشکل ہے، توحید 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 توحید، یہ پورا قرآن توحید ہے۔ القرآن کلہ فی التوحید، کہتے ہیں ان کو تو توحید کے علاوہ کوئی موضوع ہی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے کوئی اور موضوع بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن پورا کس میں؟ توحید میں۔ القرآن کلہ فی التوحید، یہ میری بات نہیں، یہ شارح عقیدہ طحاویہ اس کی بات ہے، ملا علی قاری کی بات ہے، اور امام رازی جس نے 30 جلدوں میں تفسیر لکھی، اس نے عجیب جملہ لکھا، لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد وهي اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ یہ پورا قرآن اس کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، الا اللہ، یہی مسئلہ ہے۔ اور رازی نے یہاں لکھا من صرف عمرہ فی غیرہ من المسائل، اور مفتی صاحبان جو دوسرے مسائل میں زندگی تباہ کر کے آیا اور یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، قد خواب و خسرا، اس نے پوری زندگی تباہ کر لی، اس پوری زندگی ڈھنگراں تے آٹا بیٹے تباہ کر کے آیا، قد خواب و خسرا۔ توحید ہے تو صراط مستقیم کا بھی دوسرا مصداق توحید ہے، صراط مستقیم کا بھی دوسرا مصداق، کیونکہ قرآن کا بیان توحید ہے تو صراط مستقیم کا بیان بھی کیا بن گئی؟ توحید ہے۔ اور توحید والا مسئلہ بڑا مشکل ہے، آپ کو آسان لگتا ہے، بڑا مشکل، اس پہ رہنا بڑا مشکل ہے۔ توحید کرنا آسان ہے، توحید کے ساتھ وفا کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اس تفسیر پر مفسرین نے عجیب بات کی، فرماتے ہیں وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ الصراط المستقیم، اس کا الف لام عہد خارجی کا، اور اس سے معہود کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے صراط مستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے اصل صراط مستقیم۔ فرمایا اہدنا، اللہ اسی پہ ہمیں پکا رکھنا، اسی پہ ہمیں
اسی پہ ہمیں پکا رکھنا. کس پر؟ ایاکا، سارے پڑھو، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. اسی پہ پکا رکھنا. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. کیا معنی ہے؟ تیری ہی اور تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا تیری بھی؟ سوچ لو، تیری ہی یا تیری بھی؟ یہ ہی اور بھی کا بڑا مسئلہ ہے. ہی اور بھی کا بڑا مسئلہ. قرآن مقدس نے اس مسئلہ کو کئی عنوانات کے تحت جہاں ذکر کیا کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ رب العزت کی خالصتاً توحید والا مسئلہ، توحید الہی کا مسئلہ. سورہ مریم میں وہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو لایا کہ صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے. ان کے تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مقدس نے وہاں پر ذکر کیا ان اللہ ربی، ان اللہ ربی بربکم ھذا صراط مستقیم. ان اللہ ربی بربکم ھذا صراط مستقیم. بے شک ان اللہ ربی، سورہ مریم آیت نمبر 36. اس میں اسی چیز کو بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ اس میں ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ لگ گیا تھا. بعض ان کو الہ کہتے، بعض ان کو گالیاں نکالتے. اللہ نے ان کی پوری شخصیت کو بیان کیا اور ان کی دعوت کو بیان کیا. لیکن اس سے پہلے مسئلہ حیات ممات ذکر کیا. دعوت بعد میں، پہلے کیا ہے؟ مسئلہ حیات اور مسئلہ ممات. اب دیکھو کیا ہے، حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِدْتُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِدْتُ. مجھ پہ رحمت ہو جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا. اس کو سیٹ کرو یار. یوم اموتو، جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ تین حالتیں بیان کی. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِدْتُ، مجھ پہ رحمت ہو جس دن میں پیدا ہوا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں، بولو، برقع بٹاؤں گا. اموتو، جس دن میں مروں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. وہ دن کون سا ہوگا؟ زندہ کر کے کب اٹھایا جاؤں گا؟ تو موت کے بعد قیامت تک کیا ہوگا؟ میت. موت کے بعد قیامت تک کیا ہوگا؟ یہ بات ہے حضرت عیسیٰ نبی اللہ کی کہ موت کے بعد قیامت تک رہوں گا میت. یا الانبیاء احیاء فی قبورہم ابعث حیا. اس پر امام قرطبی، ماوردی اور حضرات نے ایک جملہ لکھا، فرمایا وَلَهُ أَحْوَالٌ ثَلَاث. حضرت عیسیٰ کی تین حالتیں فی الدنیا
دنیا حیا وفی القبر میتا، فی الدنیا حیا وفی القبر میتا، دنیا میں ولادت زندہ تھے اور قبر میں میت ہوں گے۔ فی القبر، فی القبر، قبر بھی لفظ، میت بھی بات نبی کی۔ فی القبر میتا، قبر میں کیا ہوں گے؟ میت ہوں گے، اور قیامت کے دن پھر زندہ ہوں گے۔ کتنا صاف مسئلہ تھا، اور مولویوں نے گڑبڑ کیسے کیا؟ قبر والے زندہ ہیں، ماشاءاللہ، قبر والے۔ انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تم سب اب اس دنیا والی زندگی کے بعد سارے ہو جاؤ گے میتون، میت بن جاؤ گے، پھر زندہ کب ہوگے؟ یوم القیامت تبعثون۔ کتنا صاف مسئلہ ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے، یحییٰ پیغمبر کے بارے میں، سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یہ تین حالتیں حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا، الذی یمیتنی ثم یحیین، ثم یحیین۔ اس پہ سب مفسرین نے لکھا ثم یحیین یوم القیامہ، پھر مجھے زندہ اللہ الہ وہ ہے جو مجھے مارے گا اور موت کے بعد قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ موت کے بعد کب زندہ کرے گا؟ حضرت ابراہیم نبی ہیں یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، یہ تو ایتے ہیں ہی نبیوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اور امام الانبیاء کے بارے میں انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ یوم القیامہ وہی مضمون امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انک میتن، میرے پیغمبر آپ بھی مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ، اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں۔ آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی۔ ملا کہتے ہیں نا موت کا نام نہ لو، مماتی بن جاؤ گے۔ کی آنکھو جی پردہ بٹا گئے، پردہ فرما گئے۔ کئی آپ کے بھی بزدل مولوی یہی بولتے ہیں، بھئی قرآن کہتا ہے انکا میتن، موت نبی کی شان کے خلاف نہیں، موت صرف کس کی شان کے خلاف ہے؟ الہ، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ شروع یہاں سے کیا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یہ ذکر کر کے فرمایا ذَلِکَ عیسی ابن مریم، یہ جو اوپر جس کے حالات بیان ہوئے یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، جس کو تم الہ کہتے ہو، ابن اللہ کہتے ہو یا اللہ کہتے ہو۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، قول الحق کے یہی سچی بات ہے، یہی حق ہے جو میں اللہ نے بیان کیا، اور الذی فیہ یمترون، جس میں یہ سارے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے ما کان للہ ان یتخذ من ولد، ما کان للہ، ما کان للہ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں، یہ اللہ کے ساتھ مناسب ہی نہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یہ کہ اللہ کسی کو نائب بنائے، کسی کو اختیارات دے دے، اپنی بادشاہی کی کرنی بھرنی والا بنا دے،
مشکل کشائی حاجت روائی کے اختیار اس کے حوالے کر دے. سبحانہ سبحانہ وہ اس بات سے پاک ہے، نائب بنانے سے پاک ہے. اذا قضا امرن فانما یقول لہ کن فیکون. یہ سارا توحید کا مضمون ذکر کر کے اب حضرت عیسیٰ کی تقریر آئی اور صراط مستقیم کا معنی بَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ فَاعْبُدُوهُ. حضرت عیسیٰ نے یہ دعوت دی تھی اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ میرا بھی مشکل کشا تمہارا بھی مشکل کشا. فَاعْبُدُوهُ، اسی ہی کو پکارو. فَاعْبُدُوهُ، اسی ہی کو پکارو. حاجتوں میں مشکلوں میں اسی کو پکارنا، اسی کی عبادت کرنا. آگے دیکھنا ہے ھذا صراط مستقیم. ھذا یہ ہے فَاعْبُدُوهُ توحید فی العبادت. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم اور بالکل سیدھا راستہ. تو یہاں سیدھا راستہ وہی ذکر کیا صراط مستقیم کیا ہے؟ ان اللہ ربی وربکم، بے شک میرا حاجت روا وہ بھی اللہ، تمہارا حاجت روا وہ بھی اللہ. یہ حضرت عیسیٰ کی تقریر ذکر کی. اب ایک اور حوالہ سن لو، سورہ یاسین ہے اور آیت نمبر 61 ہے. سورہ یاسین تو سب کو یاد ہے. ختم یاسین شریف، اور بدعتیں نہ کیا کرو، یاسین کو سمجھو. قیامت کا دن ہے اور وہاں پر اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. او مشرکو، او بدعتیو، او مجرموں، او بے ایمانو، تم ایک سائیڈ پہ الگ ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، عادی مجرموں، الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو آ بیٹھتے تھے نا، ادھر بھی منہ مارا ادھر بھی منہ مارا. آج وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آگے ذرا خیال کرنا، اللہ فرمائیں گے أَلَمْ آہد إِلَيْكُمْ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. اے آدم کی اولاد، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنی؟ کس کی پوجا نہیں کرنی؟ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پوجا نہیں کرنی. شیطان کی پوجا کون کرتا ہے بھائی؟ شیطان کی پوجا ہوتی ہے تین طرح. شیطان کی پوجا نہیں کرنی. ایک تو شیطان کی خالص پوجا کرتے ہیں تعویذ لکھنے والے، اور اوپر کیا لکھتے ہیں؟ یا ابلیس. تعویذوں پر کیا لکھتے ہیں؟ یا ابلیس. تو ابلیس کو پکارا کہ نہیں پکارا؟ اور پکار عبادت تھی، اور تعویذ پہ لکھا یا ابلیس. اور کئی ہم نے دیکھے یا فرعون، یا حامان، یا ابلیس. تو اس سے بڑی شیطان کی پوجا کیا ہوگی؟ سب سے بڑی پوجا شیطان کی پکار. اور یہ جتنے جادو ٹونے ٹوٹکے وہ انگوٹھے پہ
غیب کی خبریں دینے والے سیاہی لگا کر، چرخے پھیر کر اور لوٹے گھما کر اور حساب کتاب کر کے یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ سب شیطان کی پکار کرتی ہے، اور براہ راست شیطان کی پوجا یہی ملا اور پیر کرتا ہے جو شیاطین کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے۔ شیطان کے کالا ککڑ، کالا مرغا، کالا بکرا، فلانا بکرا، جنات شیاطین کے نام کی نظر و نیاز اور یہ چرخے کاٹ کر یا حساب کتاب کر کے، اور جو ان میں سے بڑا لعنتی ہوتا ہے وہ قرآن سامنے رکھتا ہے، کہتے ہیں میں قرآن سے حساب کر کے دیتا ہوں۔ بڑا لعنتی، حالانکہ پورا قرآن کہہ رہا ہے غیب جاننے والا کون ہے؟ یہ اسی قرآن کو سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں حساب کتاب کر کے بتاتا، اور پتہ اپنے ہی نہیں کہ اس کی زنانی کہاں ہے، بازار میں کہاں پھر رہی ہے۔ تو یہ جتنے ٹونے ٹوٹکوں والے ہیں سب کے سب میں نے کافر نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے کافر کہا ہے۔ فرمایا من اتا عرافن، من اتا عرافا، جو کسی عراف کے پاس آیا، غیب کی خبریں بتانے والا، ہتھیلیاں دیکھ کے بتائے تب، چرخے پھیر کے بتائے تب، انگوٹھے میں سیاہی لگا کر بتائے تب، یا لوٹے پھیر کے بتائے تب، پانی میں کلمے ڈال کے بتائے تب، کسی شکل میں یا قرآن مقدس کو سامنے رکھ کے حساب و کتاب کا بہانہ کرے تب۔ من اتا عرافن فصدقہ، وہاں پر آ کر کہتا ہے مولوی جی تو نے بڑی سچی بات کی ہے۔ فرمایا قد کفر بما انزل علی محمد، یہ آدمی پکا کافر ہے، اور کافر بھی پورے قرآن کا ہے۔ جاؤ گے؟ خیال کرو، خیال کرو، ہمارے ادھر بھی ایک پیر بیٹھا ہے قریب، یہ بھی حساب کتاب، ایک تو ماشاءاللہ جہنم پہنچ چکا ہے اور یہ ابھی سامان سفر باندھ رہا ہے۔ اردا گرد سارے یہ غیب کی خبریں بتانے والے، تو یہ میرا فتویٰ نہیں، امام الانبیاء کا فتویٰ ہے، اس مفتی کا فتویٰ ہے جو ابھی بولتا نہیں اور اوپر سے تصدیق آتی ہے وکیل ہی یا رب۔ تیرے مفتی کے تو فتوے بکتے ہیں نا 10-10 روپے کے، ادھر وہ مفتی بھی ہیں۔ 3 طلاقوں والا آدمی آیا نا مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کہتا ہے 2 ٹرالیاں اینٹیں میرے مدرسے میں پہنچا دو، یہ آپ کے اسلام آباد کا ہے، 2 ٹرالیاں، اور پھر میں پوچھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 2 ٹرالیاں نہیں 2 ٹرک، کیونکہ 3 طلاقیں دے کے آیا تھا، 2 ٹرک نہیں، میں تو کہتا 3 ٹرک مانگنے تھے، فی طلاق 1 ٹرک، 2 پتہ نہیں کس حساب سے 3 ٹرک۔ اب پوچھتا ہے، وہ لڑکی والے بھی آگئے، یہ بھی مفتی صاحب پوچھتا ہے اچھا تو نے جب طلاق دی تھی غصے میں تھا یا عام موڈ میں تھا؟ اس نے کہا جی غصے میں تھا۔ اچھا پھر طلاق نہیں ہوئی؟ ایمان سے بتاؤ طلاق پیار میں بھی کبھی ہوتی ہے؟ بیوی کو پیار کرتے ہوئے طلاق دی ہو؟ طلاق ہوتی غصے میں ہے، کہتے پھر طلاق ہوئی نہیں، وہ 2 ٹرک 2 ٹرالیوں کے پیچھے 3 طلاقیں بچا گئی ہے بے ایمانہ۔ لیکن یہ وہ مفتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ، جن کے ہر فتوے کی تصدیق میرے رب نے کی ہے، وکیل ہی یا رب، یہ وہ سچا مفتی ہے، اور اس کا فتویٰ ہے جو ان بے ایمانوں کے پاس جا کے تصدیق کرتا ہے۔ صدقہ فقد کفرا، سارے پڑھو فقد، فقد صدقہ فقد کفرا، اس کی جا کے تصدیق کرتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اگر ویسے چس چس کے لیے گیا، توتے والی سرکار ہے، چس چس میں چلو ذرا جائزہ لے لے، تصدیق نہیں کرتا تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی، 40 دن کی۔ اور آج تماشا بنا ہے تو سب سے بڑے شیطان کے پجاری،
شیطان کی پکار کرنے والے، تعویذوں میں اس کے نام لکھنے والے اور شیطان کے نام کی نظر و نیاز دینے والے، شیطان کی خوشنودی کے لیے اس کو جنگلوں میں اپنے عملیات میں پکارنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے شیطان کے پجاری ہیں، اور قیامت کے دن یہ سب سے پہلے مخاطب ہوں گے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنی؟ ٹائم ہو گیا ہے، اوپر صراط مستقیم چلے گیا انشاءاللہ کئی جمعے۔ آج سب حضرات باہر ہم نے دھوپ پر انتظام کیا، آپ نیچے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو سارے وہاں جائیں، خطبہ بھی وہاں ہوگا، جمعہ بھی وہاں مسجد کے قریب ہوگا، تاکہ دعا بھی کریں کہ اگلا جمعہ یا اس سے اگلا جمعہ مسجد کے اندر ہو۔